السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تشریح بیان کریں گے۔ ویسے تو ان کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے جو کہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کا باعث ہیں، بٹ اس کی ہم تھوڑی سی ایک تشریح بیان کریں گے، ایک چھوٹا سا سبجیکٹ۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تاریخ کے ایک اہم شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ وہ مکہ شہر میں 570 ہجری میں پیدا ہوئے اور عربی قریش قبیلہ کے گھروں میں بڑھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ بنت وہب تھے۔ وہ بچپن ہی سے خوش اخلاق، صادق، امانت دار اور عدل پسند تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہتے تھے اور مکہ کے قریشی عادات اور رسومات کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین یعنی امانت دار کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی اموال اور معاملات کی امانت داری کرتے تھے۔ انہوں نے تجارت بھی کی اور اپنے صاحبزادے ابو طالب کے ساتھ مکہ کے باہر کئی سفر بھی کیے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گہرے تفکر و تدبر کیا۔ وہ عبادت کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ تلاش کرتے رہے اور غار حرا میں مکہ کے قریب جبل نور پر بعض دنوں کے لیے مفترضہ کھینچتے رہے۔ انہوں نے عموماً رات کے وقت اکیلے میں دعا کیا اور زمین کے خدا پر عمق سے غور و فکر کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم تاجرہ تھی اور وہ اپنی ثروت اور سمجھ کی مالک تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ثروت کے ذریعے خود کو اعتماد میں لیا اور وہ خانہ داری کے علاوہ اپنی خدمات کرتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کا نظام مکہ میں اسلام کی دعوت کی بنیاد رکھنے کے لیے مددگار تھا۔ وہ عادلیت، امانت، صداقت اور اخلاص کے ساتھ مشہور تھے۔ اپنے 40 سال کی عمر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معترف متفکر سوچ رکھنے والے شخص بن گئے تو انہوں نے عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریش کے قبیلے کو مدعو کیا۔ وہ مکہ کے گردوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور عدل و انصاف کی باتیں کہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور دینی فکر کی وجہ سے انہوں نے کئی مقبول اور سچے مشرکین کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ ان کے ہمراہ وہ اپنے شاگرد، معاونین اور وفدوں کو بھی لے کر سفر کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوران انہوں نے مکہ میں اذان کا نظام قائم کیا، قرآن کی تعلیم دی، عدل و انصاف کی بات کی، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی اور عرب میں مشہور تھے۔ آج کا ہمارا اتنا سا ٹاپک تھا۔ بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم بچے ہمارے سے جو ان کو بیسک نالج ہونا چاہیے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار دس ویڈیو۔